الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللہم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مل بیٹھے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب مبین کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کا علم سیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ اب دیکھیں کہ کسی دنیاوی منصب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے، بلکہ اس شخص کے لیے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اہل علم کی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں قرآن میں، اور یہ جو ہمارے درس کا موضوع ابھی چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا، اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جو فوقیت عطا کی گئی وہ علم کی بنیاد پر تھی۔ تو آج کی ہماری جو آیات ہیں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم سے ہم نے پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی 32 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی دو آیات، آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر ان دونوں آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی دو آیات 33 اور 34 ہیں، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار کیا
اور فرشتوں نے استفسار کے لیے کہا کہ یا الہی آپ اس کیسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو دنیا پر فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ تو رب کائنات نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو پھر یہاں آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور فرمایا کہ اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اس خیال میں جو تمہارا خیال ہے۔ پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ قال یا آدم انبہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اب آپ انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا، قال الم اقل لکم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، حقیقتوں کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور نتیجتاً وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں کہ ان آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان چیزوں کے نام جو ہیں وہ ان فرشتوں کو بتا دیں۔ قال یا آدم انبہم باسمائہم، اور اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم، پھر جب اس نے ان کو بتا دیے، یعنی آدم علیہ السلام نے باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام، قال، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا؟ کس کو؟ یہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے غیب، واعلم، اور جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور دل میں کیا چھپایا ہوا تھا ان کے کہ ہماری عبادت بس کافی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمجید کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کے یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کے اندر کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کسی منصب میں ہو، چاہے مال و دولت میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہے دنیاوی، تو وہ چاہتا ہے کہ سب سے اچھی چیز میرے پاس ہو، سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہو، سب سے اچھا منصب میرے پاس ہو، سب سے زیادہ تعلیم میرے پاس ہو۔ اب دیکھیں کہ ایک جو فیملی ہے، والدین ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بچہ ہونا چاہیے، آپ کا بہن بھائی ہونا چاہیے، تو اولاد کیا کہتی ہے کہ ہم کافی نہیں ہیں۔ بعض اوقات وہ اس چیز کا اظہار کر دیتے ہیں سامنے، اور بعض اوقات وہ دل میں سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح فرشتوں نے بھی جو ہے وہ یعنی اس کا اظہار کیا
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں کے اس اظہار کا اور شیطان نے جو چھپایا تھا کہ جو وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کو خلیفہ بنانا انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو سب جھک گئے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اب ذرا اس مفسد اور خون اشام مخلوق کی عزت افزائی دیکھیے، فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اسے معرفت الہی کا راز بخشا گیا، اور دوسرے یہ کہ اسے ایک صاحب ارادہ مخلوق بنایا گیا۔ یعنی فرشتے جو ہیں ان کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اسی طرح پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن انسان جو ہے اس کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے۔ انسان جس راہ کو اختیار کرنا چاہے آزادانہ اختیار کر سکتا ہے، اور فطرت انسانی کی یہ دو رنگی اپنے ارادے پر اس کا اختیار اور اس کے ذریعے اپنے لیے کسی راہ کا تعین کرنا، تعین میں اب آزادی، اپنی خاص کوششوں اور جدوجہد سے انسان کی یہ انسانیت کی ذمہ داری، ہدایت کی اس کی، اور پھر اس فریضہ کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ اب دیکھیں کہ اس تقریب میں باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب فرشتے آدم خاکی کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس تقریب میں آپ اگر نقشہ دیکھیں، شریر مخلوق مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے، خود ذات اقدس باری تعالی کی نافرمان ہوتی ہے، اور صاحب فضیلت کے فضل اور اعزاز کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ شریر مخلوق جو ہے یہ گناہ پر مصر ہے، اور فام و فراست کے تمام دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابلیس اگرچہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ ملائکہ میں سے نہ تھا، کیونکہ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اسے سرتابی کی مجال کبھی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی تو صفت تھی اور خاصیت یہ ہے کہ لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جا بنو فلان الا احمد، یعنی فلاں قوم کے سب لوگ آگے مگر احمد، حالانکہ احمد ان میں سے نہیں تھا بلکہ وہ ان کے جوار میں یعنی پڑوسی تھا، ان کے پاس رہتا تھا۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید کی اس کی تصریح بھی کرتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ایک طرف اس میدان کارزار میں یہ جو تقریب ہے اس میں خلیفہ شر ہے جو ابلیس ہے، اور دوسری طرف خلیفہ خدا انسان ہے، اور دونوں کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ در حقیقت انسانی ضمیر اور اس کے دل و دماغ کے درمیان لڑی جا رہی ہے، اور اس میں کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کا عزم پختہ ہو، جس کا ارادہ پختہ ہو، جو انتہائی پختہ ایمان رکھنے والا ہو اللہ کی ذات پر، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے تھام لیتے ہوں۔ وہ لوگ نہیں جو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں اب دیکھیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا اعزاز دیا گیا کہ فرشتوں نے تو یہ کہا کہ وہ فساد کرے گا، لیکن کچھ چھپا بھی گئے، اور کیا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں، تمجید بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور پھر رب کائنات نے یہاں بڑی سامنے ان کے ایک کلیئر پکچر رکھی کہ تمہاری عبادت میں، یعنی فرشتوں کی عبادت میں اور انسانوں کی عبادت میں فرق ہے۔ اس مخلوق کی عبادت کی قسم کچھ اور ہوگی، تمہاری عبادت کی قسم کچھ اور ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کی عبادت کا فرق کیا ہوگا؟ انسانوں کی عبادت فری ول اور چوائس کے ساتھ ہوگی، مرضی کے ساتھ ہوگی، ساری ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف آنا اور پوری محبت کے ساتھ آنا، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے آنا۔ اب دیکھیں کہ یعنی رب کائنات نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا لوگو جو ایمان لائے ہو تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ تو یہاں دیکھیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ہر چیز اسے میسر ہوتی ہے، کھانا پینا ٹھنڈا پانی ہر چیز، لیکن کیا چیز ہے جو اس کے اور درمیان مانے ہوتی ہے؟ وہ رب کی ذات ہوتی ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا وہ اپنے ارادہ سے ان سب چیزوں کو ترک کرتا ہے۔ لیکن فرشتوں کے اندر یہ خواہشات رکھی نہیں گی، ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو عبادت کی کا بیان کیا گیا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ سبحانک، قالوا سبحانک، تو یہاں تسبیح کی یعنی عبادت جو ہے ایک خاص قسم تسبیح بتائی گئی، اور یہ پھر عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم جو ہے علم اور تعلم بتایا گیا۔ یعنی فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیا چیز زیادہ تھی؟ علم۔ اب دیکھیں کہ ایک حلقے میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف علم کا حلقہ تھا دوسری طرف ذکر کا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلس میں بیٹھنا پسند فرمایا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھائی کا بھلائی کا ارادہ کر لیں تو اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو فوقیت علم کی وجہ سے دی گئی، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، چونکہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا فرشتوں کے مقابلے میں، اور اب فرشتوں کو یہ اعلانیہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے آدم کی خدمت کرنی ہے، اولاد آدم کی خدمت کرنی ہے، تم ان کے لیے مسخر کیے گئے ہو۔ تو فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ واستکبر، وہ بڑا بننا چاہتا تھا۔ تکبر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی نتیجتاً جب اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، انکار کیا، تو وہ کس میں سے ہو گیا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، جو بھی رب کائنات انہیں حکم دے دیتے ہیں وہ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اور پھر یعنی خواہ وہ حکم انسان کے سامنے جھکنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب بعض لوگوں نے سجدہ کے حوالے سے بے شمار تعویلیں کی ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ احتراماً جھکنا تھا، یا بعض نے کہا اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا، لیکن جو ہمارے لیے
امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم ہو تو آپ کی عقل اگر اس کو قبول نہ بھی کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، چونکہ رب کائنات نے کہا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، تو اللہ کا حکم اس وقت مان لینا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ شہادت ہے جو اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ انسان کو سجدہ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ فرشتے دراصل آپ دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ابلیس تھا، کہتے ہیں کہ وہ جنوں کا باپ تھا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے نافرمانی کی، انکار کیا، تکبر کیا، جس طرح سورہ اعراف میں آتا ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور پھر سورہ اسراء میں کہا گیا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے آگے میں نہیں جھک سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کس چیز نے اس کو مانے کیا؟ اسی تکبر نے، خود کو بڑی چیز سمجھا۔ اب یہاں ایک کوسچن ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کا باپ تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی کمپنی میں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی کمپنی بھی اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ صالح ہو، تقی ہو، تو ورنہ انسان اگر خود انسان نہ بنے، جن اگر خود اللہ کی اطاعت نہ کرے، تو پھر کسی کی کمپنی جو ہے، یعنی انسان کا اگر دل اللہ کی اطاعت کی طرف نہ جھکے، اللہ کے سامنے نہ جھکے، تو پھر وہ کسی کمپنی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اصل جو سجدہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے کہ الخضوع والتذلل، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، بندگی کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، اپنے آپ کو بالکل عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کر جانا، سر بہ سجود ہو جانا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں، ایک جو ہے ابلیسی رویہ ہے یا شیطانی رویہ، اور دوسرا رویہ جو ہے وہ فرشتوں کا رویہ ہے۔ ابلیس کا رویہ کیا ہے؟ انکار کا رویہ، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی بات کو مان لینا، خواہ وہ اپنے سے کم تر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا آدمی ہو، آپ سے عمر میں چھوٹا ہو یا علم میں چھوٹا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بات، چاہے وہ سچی بات بھی کر رہا ہو، علم پر مبنی بات کر رہا ہو، دلیل پر مبنی بات کر رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مجھ سے چھوٹا ہے اس لیے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں، بے شک کوئی چھوٹی عمر کا آدمی عالم بھی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کل کے بچے ہیں اور آپ مجھے سکھانے آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب علم کی بات ہو، کوئی سچی بات ہو، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر خاص کر عورت کوئی ہو تو وہ کوئی بے شک کتنی بھی اہم بات کرے تو اس کی بات کو جو ہے وہ ٹال دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک نئی مسلمان خاتون تھی جرمن کی، تو ان کی شادی ایک پاکستانی بھائی سے ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ میں جب پاکستان گئی تو وہ انہوں نے کوئی میڈیسن لینی تھی میرے سسر نے اپنے لیے، تو جب وہ چٹ لے کے آئے ڈاکٹر کے پاس سے تو انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھیں، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میری وائف کو دیں، تو انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں پتہ۔ تو سبحان اللہ، اب دیکھیں کہ بعض لوگوں کے پاس یعنی علم کم ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خداداد یعنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، فہم و فراست دیا ہوتا ہے، یعنی جس طرح حکمت دی ہوتی ہے، جس طرح آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، آپ مومن جو ہے اس کے نور سے ڈرو، چونکہ اس کی فراست سے ڈرو، چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ علم جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں کتنی ہیں، بلکہ یعنی علم وہ ہے کہ جو آپ کو علم کی سمجھ ہو،
سمجھ بوجھ ہو. تو اب دیکھیں کہ انسان کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا کون کہہ رہا ہے. اگر اچھا ہے تو وہ اس سے قبول کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے اور وہ آیا یعنی پروفیسر ہے یا کوئی بہت بڑے منصب کا مالک ہے. یہ بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر حق کی بات اب انسان جو ہے اس کے پاس بھی دو چوائسیز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ فرشتوں والا رویہ اختیار کر لے, دوسرا شیطانی رویہ اختیار کر لے. اگر ہم فرشتوں والا رویہ اختیار کریں گے تو پھر اولئک هم المفلحون کی صف میں شامل ہو جائیں گے, اور اگر پھر ہم شیطانی رویہ اختیار کریں گے تو پھر واستکبر وکان من الکافرین کی صف میں شامل ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں یہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یعنی انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کا جو واقعہ ہے یہ بعد کا ہے, لیکن حکمت خدا بندی جو ہے آپ کے پیدا کرنے میں تھی, جس کا علم فرشتوں کو نہیں تھا. اس کی مناسبت سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا, اور فرشتوں کو سجدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا بیان میں پیچھے کر دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے گئے, ان کی اولاد کے نام, جانوروں کے نام, زمین, آسمان, پہاڑ, تری, خشکی, گھوڑے, گدے, چرند پرند, فرشتے, تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام. امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے, کیونکہ اس کے بعد لفظ ارادہم آتا ہے, اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہونے میں وہاں لفظ لایا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی یعنی فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا, یعنی جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں, بعض دو پیروں پر چلتے ہیں, بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں کتاب تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بھیجتے. چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم سب کے باپ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا, آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش لے جائیں جو ہم اس سے سکون پائیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں. انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. سب لوگ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ کے پاس آئیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس. آپ بھی یہی جواب دیں گے اور خدا و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے تم خلیل الرحمن حضرت ابراہیم اور اس کے اللہ ہے. لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں. اب وہ سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے, میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا, مجھے اجازت دی جائے گی. میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں پڑ جاؤں گا. جب تک خدا کو منظور ہوگا میں سجدے میں ہی پڑا رہوں گا. پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھاؤ, سوال کیجئے, پورا کیا جائے گا, کہ یہ سنا جائے گا. شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا, میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی, میں انہیں جنت میں پہنچا کر آؤں گا
پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر عد مقرر ہوگی، انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا اور جن کے لیے جہنم ہمیشگی واجب ہوگی، یعنی شرک و کفر رکھنے والے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح بخاری میں، امام بخاری بھی اس کو لائے ہیں اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر کھلے چھپے چیز کو جانتا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون، اور دوسری آیت میں فرمایا عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے جسے ظاہر کیا تھا اور جو چھپایا تھا وہ تھا جو ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر تھا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض اور صحابہ جس طرح سعید بن جبیر، مجاہد، سدئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، اور ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ، اور ربیع بن انس، حسن اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ ان کی چھپی ہوئی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی خدا پیدا کرے گا ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا، خود انہوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور کرم دونوں میں ان پر فقیت عطا کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا صحیح تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کی روشنی بنائے اور قرآن کی روشنی کے ذریعے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب مبین کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آپ تمام لوگ جو اس درس کو سن رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مجلس میں اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی ساتھی کوشش اور محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔